اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جو بندے نے کمائی کی ہوتی ہے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا پورا پورا صلہ دے گا۔ اگر کوئی شخص ایک نیکی بھی کر کے لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، ہزاروں گنا، پتہ نہیں جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھانے والا ہے، اور گناہ جتنے کیے ہوں گے ان کی اتنی ہی سزا ہوگی۔ اگر بندے نے توبہ استغفار نہ کیا اور گناہوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا تو گناہوں کی سزا جتنے کیے ہوں گے اتنی ملے گی۔ گناہوں کی سزا بھی زیادہ نہیں ہوگی اور نیکیوں کی جزا بڑھ جائے گی۔ اس طرح اللہ کی رحمت بندے پر ہوگی۔ اور جو کفار و مشرکین، منافقین اور دوسرے لوگ ہیں، ان کے بھی جو گناہ ہوں گے، ان کے گناہوں کا ان کو وہاں پر عذاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ ظلم اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر حرام فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، کرم کرتا ہے، اور نیکی ہو تو اس کو بڑھا کر بہت بڑا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، ظلم نہیں کرتا، مثقالا، برابر، ذرہ، ذرہ برابر، یعنی اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ وَإِن تَكُ، اور اگر کوئی شخص کرتا ہے حسنہ، نیکی، اگر کوئی نیکی کر لیتا ہے، یضاعفھا، اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے، کئی گنا کر دیتا ہے۔ وَیُؤْتِی، اور عطا کرتا ہے، دیتا ہے، مِن لَدُنْہُ، اپنی طرف سے، اجراً عظیما، بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ بہت بڑا اجر و ثواب عطا کرتا ہے نیکی کرنے والے کو۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً یضاعفھا وَیُؤْتِی مِن لَّدُنْہُ اجراً عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، کیونکہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن بھی وہ انصاف فرمائے گا اور کسی کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ دنیا کا قانون جتنا بھی انصاف کر لے، پھر بھی وہ بعض مجرموں کو سزا نہیں دے پاتا۔ انصاف کے مطابق سزا قیامت کے دن ہی ہوگی۔ مثلاً ایک شخص ہے، وہ 10 بندوں کو قتل کرتا ہے، تو دنیا میں اگر اس کو آپ پھانسی کی سزا دیں گے تو ایک دفعہ ہی مرے گا نا، یعنی پھانسی کی سزا دیں گے تو ایک دفعہ مرے گا۔ تو اس نے تو 10 بندوں کو قتل کیا تھا،
تو اس کا مطلب ہے پھر دوبارہ زندہ ہو، پھر مرے، پھر یعنی 10 دفعہ تو ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ 10 بندوں کو اس نے قتل کیا تھا۔ تو اس طرح اگر آپ اس کو ایک دفعہ پھانسی کی سزا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ تو ایک بندے کی ہوئی۔ تو اس طرح قیامت کا دن جو ہوگا وہاں پر ایسے ایسے کام ہونے ہیں جو بالکل انصاف کا ترازو بالکل جو ہے نا وہ مکمل طور پر عمل میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا قیامت کے دن۔ ایسے شخص جو قتل کرنے والے، جیسے میں نے عرض کیا 10 قتل کیے، تو وہ جب عذاب میں جائے گا تو وہ صاف ظاہر ہے کہ جہنم کی آگ میں جلے گا، جل سڑ کر ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ وہ اگے گا جس طرح درخت اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو پھر وہ آگ اس کو جھلسے گی، پھر وہ مرے گا، پھر دوبارہ ہوگا، پھر اس طرح سے وہ اللہ کا کام جو ہے نا وہ وہاں پر نظر آئے گا انصاف کیسے ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی دنیا کی جو سزا ہے وہ انصاف کو پوری طرح نہیں دے پاتی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی دنیا میں موجود ہے۔ اللہ رحمت کرنے والا ہے، اس لیے اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ توبہ استغفار جب بندہ ایمان والا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جب بندہ گناہوں کا اقرار کر کے اس کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ کریم پاتا ہے اور معاف کرنے والا پاتا ہے۔ اور اس طرح اگر کوئی شخص توبہ کرنے کے بغیر مسلمان ایمان والا مر جاتا ہے تو پھر وہ جتنے گناہ ہوں گے اس کی سزا تو وہ پائے گا وہاں۔ اس طرح سے جو کفار، مشرکین، منافقین لوگ ہیں وہ تو پورے گناہ جو ہیں ان کے جتنے گناہ انہوں نے کیے ہوں گے ان کی سزا پائیں گے۔ اس لیے کہ آپ غور کریں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بندے نے 10 بندوں کو قتل کیا تو دنیا میں تو اسے ایک دفعہ پھانسی دی جائے گی، وہ مر جائے گا۔ 10 بار پھانسی تو نہیں دے سکتے نا، لیکن وہاں ایسا ہوگا کہ جہنم میں مرے گا، پھر جیے گا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، اس طرح اس کو سزا ہوتی رہے گی۔ یہ ظلم نہیں ہوگا، یہ تو انصاف ہے جو کہ وہاں بندوں کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور مسلم شریف مسند احمد میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی کسی نیکی کے اجر کو کم نہیں کیا جائے گا دنیا میں اس کے عوض، یعنی جو ایمان والا مسلمان نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں اس کے عوض زیادہ رزق اس کو ملے گا، اور آخرت میں اس کی بہتر جزا ملے گی۔ کافر جو نیکی کرے گا اسے دنیا میں ہی اس کی ہر نیکی کا بدلہ بصورت رزق مل جائے گا، جبکہ کافر آخرت میں جب پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی باقی ہی نہیں رہے گی کہ اس کا ثواب پا سکے۔ تو وہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اگر کوئی کافر نیکی کرتا ہے، نیکی کا مطلب ہے جیسے کسی جگہ سیلاب آتا ہے ادھر مدد کرتا ہے، یا کوئی زلزلہ زدگان کی مدد کرتا ہے، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے، یا کسی کا بھلا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی کافر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور دنیا میں اس کو اس کی جزا دے دیتا ہے، اور اس کی ہر نیکی کا بدلہ، یعنی کافر کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی اسے دے دیا جاتا ہے، اور آخرت میں جب یہ کافر منافق پہنچے گا تو اس کو نیکی کا بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے پاس نیکی ہوگی نہیں، وہ سب نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل چکا تھا۔ آخرت میں تو صرف عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں یاد رکھیں کہ انصاف کا بہترین نظام ہے، اور ثواب کا کم سے کم معیار جو اللہ کے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 نیکیاں ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہر نیک کام کرنے والے کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا اس کو ریوارڈ ملتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے۔
ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن دوزخ سے نجات پا کر مامون ہو جائیں گے، یعنی مومن جو ایمان والے ہوں گے، اگر وہ گناہ گار ہوں گے، توبہ کر کے دنیا سے رخصت نہیں ہوں گے، تو جتنے گناہ ان پر ہوں گے تو دوزخ میں جائیں گے۔ دوزخ سے جب وہ عذاب ان کا ختم ہوگا، وہ واپس آ جائیں گے تو جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دے گا۔ تو فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مومن دوزخ سے نجات پا کر مامون ہو جائیں گے تو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو دوزخ میں داخل کر دیے گئے ہوں گے، اپنے رب سے اتنا سخت جھگڑا کریں گے کہ اتنا سخت جھگڑا کوئی اپنے حق کے لیے بھی نہیں کرتا۔ عرض کریں گے، اے پروردگار، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ، جس کو تم پہچانتے ہو اسے دوزخ سے نکال لاؤ۔ مومن جا کر چہروں سے پہچان لیں گے، کیونکہ جو ایمان والا ہوتا ہے نا، اس کے چہرے کو آگ نہیں جھلستی، یعنی آگ جو ہے اس کے چہرے کو نہیں جلاتی۔ تو جب یہ جہنم میں جائیں گے تو جو ایمان والے ہوں گے، جو ان کو چہرے سے پہچان لیں گے، کیونکہ ان کے چہرے کو آگ نے نہیں کھایا ہوگا۔ کوئی نصف پنڈلیوں تک آگ میں جلا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک جلا ہوگا، یہ ان کو نکال لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ، جن کو آپ نے نکالنے کا حکم فرمایا تھا، ہم نے تو ان کو نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ٹھیک ہے، اب تم دوبارہ جاؤ، جس کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی نکال لاؤ۔ تو مومن اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، یہ دوبارہ جائیں گے، پھر ان کو جن کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان تھا ان کو بھی نکال کر لے آئیں گے۔ اسی طرح واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کا حکم پھر ان کو ہوگا کہ جاؤ ایک دفعہ پھر، جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ۔ یہ دوبارہ جائیں گے اور ایسے لوگوں کو بھی وہاں سے نکال کر لے آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اب جاؤ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ تو یہ اس کو بھی نکال لائیں گے۔ گویا ایمان والے جو ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے لیے نہیں رہیں گے، وہاں صرف کفار، مشرکین، منافقین ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے لیے رہیں گے۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو بڑھا کر ہزاروں نیکیوں کے برابر کر دے گا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو قیامت کے دن ہر شخص کو طلب کیا جائے گا، ایک منادی جو ہوگا وہ ندا کرے گا کہ فلاں شخص، یہ فلاں شخص ہے جس کا اس پر کوئی حق ہو وہ لینے آ جائے۔ یہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر شخص کو طلب کیا جائے گا اور ایک منادی جو ہے ندا کرے گا کہ یہ فلاں شخص ہے، اس کا نام یہ ہے، جس کا اس پر کوئی حق ہو وہ لینے آ جائے۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ ان سب کے حقوق ادا کر۔ وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے رب، دنیا جاتی رہی، اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے اس کا حق ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس کے اعمال دیکھو، اس میں سے ان لوگوں کے حقوق ادا کر دو۔ اب اس کے اعمال جو ہیں ان لوگوں، نیک اعمال ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے۔ اب اس کے پاس صرف ذرہ برابر نیکی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا،
اے میرے بندے، تجھے میں آج اپنی رحمت سے اس ذرہ برابر نیکی کو بڑھا کر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہوں۔ تو حکم ہوگا کہ اس کی ذرہ برابر نیکی کو اتنے گنا بڑھا دو اور میری رحمت سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ایک اور بندے کے بارے میں جو کہ بدبخت بندہ ہوگا، فرشتے کہیں گے اے باری تعالیٰ، اس کی تو نیکیاں اس پر جو حقوق تھے ان کو ادا کرنے میں ختم ہو گئیں، مگر حقدار باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان کی کچھ برائیاں لے کر اس کے گناہوں میں ڈال دو اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دو۔ تو اس طرح سے لوگوں کے جن کے حقوق اس نے دینے تھے ان کی برائیاں اس بندے کے سر پہ ڈال دی جائیں گی، اور برائیاں ہی برائیاں، گناہ ہی گناہ اس کے زیادہ ہو جائیں گے، تو وہ گناہ اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ یاد رکھیں قیامت کا دن ایسا ہے جس دن اللہ تعالیٰ بندے کے لیے ہر نیک عمل چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا وہ نکال کر سامنے لے آئے گا۔ جس طرح حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ قیامت کے دن اگر ذرہ برابر بھی نیک عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر سامنے لے آئے گا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل ہوگا اس کو بھی اللہ لے آئے گا، اور چھوٹے سے چھوٹا برا عمل ہوگا تو وہ بھی آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ جس طرح سورہ زلزال میں آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل اور چھوٹے سے چھوٹا برا عمل چاہے وہ ذرہ برابر بھی ہوگا، اللہ اس کو قیامت کے دن لے آئے گا اور بندے کے اعمال نامے میں شامل کر دیا جائے گا، اور اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو پورا انصاف ملے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ بندہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی کر لے تو اللہ اپنی مہربانی سے اس نیکی کو بڑھا کر کئی گنا کر دیتا ہے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، زندہ ہیں آپ، اور آپ اپنا مال خرچ کریں، اپنی زندگی کی توانائی طاقت خرچ کریں، دوسروں کی مدد کریں۔ اگر آپ طاقتور ہیں اپنی طاقت سے لوگوں کی مدد کریں اور اللہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور فارغ وقت اگر آپ کے پاس ہے تو اللہ کے لیے اس کو لگائیں، اور صحت و سلامتی والا جسم اگر موجود ہے تو اس کی طاقت کو اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں، اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو مصروف کر دیں، زندگی دنیا کی بھی بہتر کر لیں اور آخرت کی بھی بہتر کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔